بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم، سامان سفر باندھیے اور زمین میں نکلیے اور ہماری قدرت کی عجیب بات دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، سامان سفر باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے۔ وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لیے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ اس غلام نے عرض کیا، جی ہاں، آپ جو پسند فرمائیں وہی پیش کر دوں گا۔ فرمایا، مجھے پانی پلا دو۔ اب اس غلام نے عصا یعنی ڈنڈا ہاتھ میں لیا، قریب ہی ایک چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر کچھ بولا، پھر اپنا عصا اس چٹان پر مارا تو فوراً ہی چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس نے چشمے سے پانی بھرا اور لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پانی پیا، پھر حیرانی سے اس غلام کو دیکھنے لگے۔ غلام نے عرض کیا، کیا آپ کو چٹان سے چشمہ پھوٹتے دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیسی حیرانی نہیں ہوگی، بات ہی حیرانی کی ہے تو حیرانی تو ہونی ہی چاہیے۔ غلام نے عرض کیا، میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ پاک کے ایک نبی ہیں، اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ میں ان خلیل اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں وہ مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ اب بھی میں نے انہی کا وسیلہ دے کر چٹان پر عصا مارا تو اس سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے غلام، میں وہی ہوں جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر تو اس غلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ غلام اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا۔ چنانچہ اس غلام نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں پوچھا، کیا واقعی آپ ہی خلیل اللہ ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں ہی خلیل اللہ ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گرا اور اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ روایت میں ہے، اس وقت آسمان سے ایک نور اترا، اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا۔ جب وہ نور چھٹا تو خبر نہیں کہ اس کی لاش کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، یہ زمین میں دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آپ ایک پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی تھی، اس کے اوپر 70 حلے خوبصورت کپڑے ڈلے ہوئے تھے۔ سر کے پاس ایک تختی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تختی کو پڑھا تو اس پر لکھا تھا، میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہر اعظم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت آیا تو میری سب تدبیریں جواب دی گئیں۔ میں نے دنیا بھر سے طباع یعنی ڈاکٹروں کو اپنے محل میں جمع کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی موت کو ٹال نہ سکا۔ جس نے مجھے دیکھا اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو، تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جس کا مالک میں تھا، تم اتنا عرصہ زندہ نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا، تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا مال میں نے جمع کیا تھا۔ ہاں سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی یافتہ تھی اور ان کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح سے انکار کر دیا اور پھر ایک لونڈی سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد، زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد زاہد کو لے کر اس شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس نے ایک شخص نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں قاضی کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ شہزادی نے نکاح کے بعد اس نے ایک شخص سے کہا، تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا، میں تیرے حال پر راضی ہوں
اور یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل دی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا جس سے افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا اور اسے یہ انتہائی شاق گزرا اور وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، اے اللہ پاک، تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا اور میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے یہ طلب کرتا ہوں، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا۔ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ اور ایسا بیش قیمت موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بولا میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی غرض سے میری منتظر ہوگی اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی تم اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور گریہ و زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا مانگو، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے مالک و خالق، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرے میں سے عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔ اس نیک شخص نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا اے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کی ہونے والی اولادیں اللہ کے سائے میں ہوں گی ماں سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں، اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔